نمبر 48، معجزات کو اپنی عقل پہ پرکھنا، معجزات کو اپنی عقل پہ پرکھنا۔ گمراہی کی ایک وجہ بہت سے لوگ جو معجزات ہیں ان کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں اور وہ عقل میں نہیں آتی بات انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا اب کوئی یہ معجزہ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب سر سید احمد خان اس طرح کے بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، آگ کی فطرت میں گرم ہے تو گرم ہونا ہے تو گرم ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ اس کا انہوں نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دیکھا جائے جس رب نے آگ کی فطرت میں گرمی رکھی وہ رب قادر ہے، اس میں ٹھنڈک لا سکتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عادت کے برخلاف ہو، جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے، ان کے معصوم ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نبی سچا ہے۔ اللہ ان کے ہاتھ پر ایسی خرق عادت چیزوں کو صادر کرتا ہے۔ اب جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اب جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہاڑ سے نکلے، انکار کر دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ قادر ذات ہے، اللہ اگر پہاڑ سے پیدا کر دے تو آخر اس میں کون سی بات بعید ہے؟ یعنی ہم نے معجزات کو عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا، اس سے انسان بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی میں راستہ بنایا۔ اب سر سید احمد خان کہتا تھا یہ کیسے ہو پانی میں راستہ ہو؟ تو وہ کہتا ہے پانی میں مد اور جزر تھا، یعنی گویا پانی بھی سمجھدار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم آیا پیچھے چلا گیا، فرعون کا ٹائم آیا پانی آگے آ گیا، اسی سے وہ بھٹک گئے۔ حالانکہ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے راستہ بنا دیا، فرعون کو غرق کرنا تھا، پانی کو حکم دیا، پانی دوبارہ آ گیا۔ تو بعض لوگوں کی گمراہی کی وجہ معجزات کا انکار ہے کہ وہ کہتے ہیں معجزہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ یا اسی طرح واقع معراج ہے، قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ اب وہ کہتے ہیں رات کے اس چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام مکہ میں، مسجد اقصی فلسطین میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ انسان کے لیے مشکل ہے، رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آج کے دور میں انسان جہاز میں سفر کر رہا ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ وہی سفر جو مہینوں میں ہوتا تھا آج وہی سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، اور سرعت رفتاری کی کوئی انتہا نہیں۔ پہلے انسان پیدل چلتا تھا، پھر دوڑنے پہ آیا، پھر سائیکل آئی، موٹر سائیکل آئی، گاڑی آئی، ریل گاڑی آئی، پھر جہاز آیا، اب بجلی ہے۔ بجلی کا نظام اتنا تیز، یہاں چلی بٹن آن ہوا اور ساری بجلی آ گئی، تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ تو جب ایک انسان اتنی تیز رفتار چیز بنا سکتا ہے، خدا اپنی قدرت سے اپنے محبوب بندے کو اگر واقع معراج کرا دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، گمراہی کی ایک وجہ معجزات کا انکار ہے کہ معجزے کو وہ اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں، اپنی عقل میں بات نہیں سمجھ آئی تو انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری عقل محدود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات، قدرت غیر محدود ہے۔ نمبر 49، دین کو صرف پیدائشی شناخت سمجھنا۔ دین کو صرف پیدائشی شناخت سمجھنا، اس کا مطلب ہے یعنی بعض لوگوں کے بھٹکنے کی وجہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، باقی کوئی وجہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس ماحول ملا اس کی وجہ سے آ گئے۔ یعنی وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو اگر کوئی مسلمان کہہ رہے کہ ماحول کی وجہ سے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات وجود انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ ہوتا ہے۔ اس کو جو چیز بھٹکاتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں یا ماحول ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے فطرت میں بچے کے اندر توحید کو، ایمان کو رکھا ہوتا ہے۔
نمبر 50، دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا۔ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا۔ بے دینی کی ایک وجہ، لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی دین پر آئے گا تو ترقی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے، اعمال پر آ جائے، تلاوت پر آ جائے، وہ سمجھتے ہیں اس سے ترقی رک جائے گی۔ اگر اس نے اپنی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی، سنت کے مطابق زندگی، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین میں آنے سے ترقی رکے گی، حالانکہ اصل چیز ہے دین میں آنے سے ترقی بڑھتی ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ برکت کا تقوی کے ساتھ ہے، کثرت کے ساتھ نہیں۔ جتنا دین پر انسان آتا ہے اتنا تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور برکت سے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مسائل کے حل کثرت سے نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھے 1,00,000 روپے 2 لاکھ تنخواہ سے مسائل حل ہوں گے تو 2 لاکھ کمانے والے بھی پریشان ہیں۔ کوئی سمجھے جی 3 لاکھ ہوں گے مسئلے حل ہوں گے، کسی کی آمدنی 5 لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو مسائل کا حل دولت کی کثرت سے نہیں ہے، ورنہ یہ دولت مند کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ مسائل کا حل برکت کے ساتھ، اور برکت تقوی کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ یعنی اللہ نے جو برکت کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تقوی کے ساتھ، اور اس پر آ کر انسان کا رزق خود وسیع ہوتا جاتا ہے، اس کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حلیہ دین کا اختیار کرے، نمازی بنے، اس کی عزت کم ہو جائے، رزق کم ہو جائے، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے اداکار تھے، ان کی پہلی کی زندگی بے دینی میں تھی، وہ دین پر لگے، اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ بہت سے ایسے تھے جو کھلاڑی تھے، دین پر لگے، اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ جنید جمشید رحمہ اللہ، ایک زندگی پہلی کی تھی ماضی کی، ایک زندگی دین پہ لگے، دعوت کے کام میں لگے، اللہ نے کیسی عزت دی ہے۔ ان کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا، تا حد نگاہ میں دیکھ رہا تھا، انسان ہی انسان تھے، یعنی اتنا بڑا جنازہ شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ حالانکہ اداکار، گلوکار، فنکار، ایکٹر، کھلاڑی، سیاستدان تو روزانہ مرتے ہیں، اللہ نے یہ عزت دین پر عطا کی۔ دین کی وجہ سے اللہ نے عزت دی۔ آج سعید انور دین پر آئے، آج ثقلین ہیں، جتنے کھلاڑی ہیں دین پر ہیں، ان کی عزت کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی۔ اللہ نے دین کو چمکا دیا ہے، جو اس پہ لگے گا اللہ اس کو چمکا دے گا۔ اللہ نے دین کو عزت دے دی ہے، میری اور آپ کی اولاد اس پہ لگے گی، اللہ ان کو عزت دے گا۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار یہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو دین پہ لگا تقوی ہے وہ معزز ہے۔ اللہ کے ہاں حسن کا اعتبار تو نہیں، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، لہب کہتے ہیں شعلے کو، اس کا حسن ایسا تھا شعلے کی طرح چمکتا تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی سیافام تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں نے اپنے آگے محسوس کی۔ تو معلوم ہوا کہ دین پر آنے سے انسان کی عزت میں، رزق میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ اس کی عزت کا معیار بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے، آنے والے وقت میں اللہ غیبی طور پہ رزق اس کا بڑھاتا ہے۔ 3 محدثین تھے، تذکرۃ الحفاظ میں واقع ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک امام ابن المقری، ایک امام طبرانی، ایک امام ابو شیخ اصبہانی رحمہ اللہ، یہ تینوں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر رہے تھے، اور اتفاق سے تینوں کے پاس خرچہ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو پرکھتا ہے۔ اب یہ تینوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اس دور میں لکڑی کا قلم تھا، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں پر بیٹھ کر گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کاغذوں پر احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ تو یہ تینوں محدثین مسجد نبوی میں بیٹھے اپنی اپنی سند کی حدیثیں لکھ رہے تھے۔
ایک دن گزرا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پانی پیتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ دوسرا دن آیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ جب تیسرا دن آیا، بھوک سے بےتاب ہو گئے، تو تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو تینوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آتے، سلام عرض کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر یہ خدمت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ ہمارے لیے انتظام کر دے۔ اگر ہم دنیا کے اس کام کاج میں لگ گئے تو یہ جو خدمت ہے یہ ہم سے رہ جائے گی۔ یہ تینوں بڑے محدثین تھے، بڑے دور دراز کے اسفار کر کے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ یہ چاہ رہے تھے آنے والی امت تک ذخیرہ پہنچ جائے۔ اب یہ تینوں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دی، سلام عرض کیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ہماری خدمت اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، مولا کریم تو انتظام فرما دے۔ ہم مخلوق کے پاس نہیں جا سکتے، کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو استغنا عطا فرماتا ہے۔ یہ لوگ خالق کائنات کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تینوں نے دعا کی، اپنی نشستوں پر بیٹھ کر دوبارہ حدیثیں لکھنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہاں کا ایک بڑا رئیس تھا، مدینہ کا بڑا مالدار انسان تھا، وہ اٹھا، اپنے ساتھ نوکروں کو، خادموں کو مختلف قسم کے کھانے، پھل فروٹ لے کر وہ مسجد نبوی آیا۔ اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے امام ابو شیخ کون ہے، امام طبرانی کون ہے، امام ابن البخاری کون ہے۔ پوچھتے پوچھتے پتہ چل گیا فلاں 3 محدثین ہیں جو فلاں جگہ مسجد نبوی میں بیٹھے حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ یہ تینوں کے پاس گئے، ان کو باہر لے کر آئے، دسترخوان بچھایا، تینوں کو کھانا کھلایا، تینوں کو خرچہ دیا، پھر ان سے کہا جی جو خدمت ہو مجھے بتاؤ گے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو کس نے بتایا، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، اور اتنا بڑا دسترخوان لگا دیا، ہر نعمت دسترخوان پہ حاضر ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں 3 محدث ہیں، اور آپ تینوں کا نام لیا کہ وہ میری حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، 2 دن سے انہوں نے کھایا کچھ نہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو کہا میں جیسے اٹھا جتنا کھانا پک سکتا تھا ہر قسم کا میں لے کر آیا ہوں، آپ تینوں حضرات کھائیے، آپ حضرات حدیث کی خدمت کیجئے، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ کام کیجئے، جو خدمت ہوگی وہ میرے سپرد۔ گویا وہ زبان حال سے کہنے لگا آپ کا کام حدیث کی خدمت کرنا، میرا کام آپ کی خدمت کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ لگنے سے رزق کم ہوگا، عزت کم ہوگی۔ ایسا نہیں، اللہ عزت بڑھا دے گا، اللہ رزق بڑھا دے گا، اللہ غیبی انتظام کر دے گا۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں اللہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، حضرت خضر دیوار سیدھی کرنے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم نے مانگا، بھوک کی حالت میں تھے، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ان کا والد بڑا نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر گئی بچوں کا خزانہ نیچے دب جائے گا، اس لیے میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جو والد تھا وہ 7ویں پشت میں تھا، یعنی 7ویں پشت میں ایک نیک گزرا تھا، آباء و اجداد میں وہ نیک صالح تھا، اس کے 7 نسلوں میں اثرات گئے، اور وقت کا پیغمبر دیوار کو سیدھی کر رہا ہے، تو تقوی کا اثر صرف اولاد تک نہیں، اللہ نسلوں تک لے کے جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر آنے سے ترقی رکے گی، عزت میں کمی آئے گی، رزق میں کمی آئے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ غیبی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے محدث بھی تھے، قاری بھی تھے، امام ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ، درس دے رہے تھے، ایک شخص ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جب ان کا درس ختم ہو گیا تو امام ابو بکر بن مجاہد اس کو پہچانتے تھے، لیکن دیکھا بڑی خستہ حالت میں، بوسیدہ لباس ہے، پریشان ہے، پورا گندہ بال ہے۔ تو حضرت اس سے ملے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی آپ سے اکیلے میں بات کروں گا۔
حضرت اکیلے میں ملے؟ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میری گھر والی بیمار ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور میرے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں اس موقع کا جو ضروری سامان ہے وہ خرید سکوں۔ تو بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، میرے پاس خرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں، فکر مند ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست کے لیے آیا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اب یہ شخص بڑا نیک صالح تھا۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں مجھے جیسے کہا میں نے ان کے لیے دعا کی، تو اب دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے سوئے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم جاؤ، اس وقت کا گورنر تھا عیسیٰ بن موسیٰ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تو ہر شب جمعے میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس دفعہ شب جمعے میں تو پڑھ رہا تھا لیکن اچانک بادشاہ نے تجھے بلایا، کسی کام کے لیے بھیجا، تو تو نے 700 دفعہ پڑھا تھا، باقی مقدار رہ گئی تھی، اور پھر واپسی میں آ کر تو نے وہ مقدار پوری کی۔ تو ان سے کہو کہ حضور تمہیں سلام عرض کر رہے اور تمہارا یہ جو ہدیہ درود شریف کا یہ مجھے پہنچتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اس سے کہو کہ ان کو 1000 دینار دے دے۔ اب یہ ابو بکر بن مجاہد جیسے اٹھے، اب یہ بڑے بزرگ ہیں، اپنے دور کے متقی ہیں، انہوں نے ان کو واقعہ سنایا کہ ابھی مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ ان کو ساتھ لے کر وقت کے گورنر کے پاس گئے۔ گورنر وقت بھی حضرت کو جانتا تھا، ابو بکر بن مجاہد مقری کو، ان کا درس بڑا وسیع ہوتا تھا، اللہ نے پورے علاقے میں بڑی عزت دی تھی، بہت بڑے قاری تھے، محدث تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ سے اکیلے میں ملنا ہے، اکیلے میں ملے، اور اس کو پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے سلام عرض کیا اور آپ نے فرمایا تم ہر شب جمعے درود پڑھتے ہو اور وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے، اس دفعہ تم پڑھ رہے تھے، درمیان میں بادشاہ نے بلایا، تم نے اتنی تعداد میں پڑھا، اتنی تعداد بعد میں تم نے درود پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کیا۔ تو وہ گورنر سمجھ گیا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات ان کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اس گورنر نے کہا میں نے کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا کہ میں ہر شب جمعے میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں، اور پھر میں نے جو اتنی تعداد میں پڑھا، بادشاہ نے بلایا، پھر میں نے باقی تعداد پوری کی، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، میرے اور میرے اللہ کا معاملہ تھا۔ میں سمجھ گیا بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خوش ہو گئے کہ حضور کا سلام مجھ تک آیا، تو انہوں نے ان دونوں کو بٹھایا اور اندر بھاگتے ہوئے گیا گورنر، اور اندر سے پہلے 100 دینار اشرفیاں سونے کی وہ لیں اور ان کو پیش کی، پھر لے کر آئے، پھر حضرت کو پیش کی۔ انہوں نے کہا جی بہت ہے، کہا نہیں، تمہاری وجہ سے حضور کا سلام آیا، یہ تو ہدیہ ہے کہ تم میرے پاس آئے، 100 دینار اور لائے کہ تمہاری وجہ سے سلام پہنچا، پھر گئے 100 دینار اور لائے کہ یہ میرا ہدیہ درود حضور تک پہنچتا ہے اور حضور اس کو قبول فرماتے ہیں، یہ میرے لیے خوشی ہے، 100 اور لائے۔ پھر فرمایا تمہاری وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مجھے ملی، پھر گئے 100 دینار اور لائے، یہاں تک کہ جتنا موجود تھا سب لے کر آ گئے۔ گھر میں جو ان کی ذاتی رقم تھی، اشرفیاں، سب لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اتنا لیں گے جتنا حضور نے بتایا، بس تھوڑی سی مقدار ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کی زیادہ کی ضرورت نہیں۔ فرمایا نہیں، اگر میرے پاس اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہوتا میں تمہیں وہ بھی دے دیتا، میرے پاس فی الحال یہی موجود تھا اور جو کچھ تھا میں لے کر آ گیا ہوں، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھو کہ مجھ گناہگار کا ہدیہ درود شریف کی صورت میں حضور تک پہنچتا ہے، آپ علیہ السلام قبول فرماتے ہیں، آپ نے سلام عرض کیا ہے، یہ میرے لیے دنیا معافی ہاتھ سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، امام الانبیاء کا سلام ایک طرف ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے واقعہ سنانے کا مقصد اللہ یوں مدد کرتا ہے کہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دین پہ لگا تو اس پہ لگنے سے اس کے رزق میں یا اس کی عزت میں یا دنیا کے اعتبار سے کسی چیز میں کمی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنا انسان دین پہ لگتا ہے اللہ اس کی عزت کو، اعمال کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 51، روحانی تربیت کا نہ ہونا۔ الحاد کی ایک وجہ روحانی تربیت کا نہ ہونا۔ روحانی تربیت کا مطلب آج صرف معلومات ہیں لیکن اعمال نہیں ہیں۔
اعمال نہ ہونے کی وجہ سے روح کی پاکیزگی نہیں ہے، دل پاکیزہ نہیں ہے۔ آج ہر آدمی کے پاس مذہب کی معلومات بہت ہیں، جب سے گوگل کا نظام ہے، سرچنگ کا نظام ہے، انٹرنیٹ، کیبل، یوٹیوب، فیس بک ہے، تو معلومات تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن معلومات پر عمل کتنا ہے یہ موجود نہیں۔ تو اندر سے انسان کھوکھلا ہے، روحانیت نہیں ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کی محنت باطن پر محنت تھی، انہوں نے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا تھا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہیں جس نے اپنے اندر کو پاک کیا۔ اللہ نے نہیں کہا کامیاب وہ جس کا ظاہر پاک ہو، فرمایا کامیاب وہ جس کا باطن پاک ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہی تھا، تزکیہ باطن کی صفائی، اور جتنا باطن پاکیزہ ہوتا ہے اتنا عبادت میں دل لگتا ہے، اعمال میں دل لگتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جتنا ماربل ہے اس کو آدمی رگڑتا رہتا ہے اتنی چمک ظاہر ہوتی ہے۔ تو جتنا باطن پہ محنت ہوتی ہے، اس سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، گناہ ہے، شیطانی وساوس، خواہشات ختم ہوتے جاتے ہیں، اتنا یہ چمکدار ہوتا ہے، اتنا یہ خوبصورت ہوتا ہے، اتنا اس میں پاکیزگی آتی ہے، پھر روحانیت بڑھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جو دین سے بھٹک رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کا باطن سیاہ ہے، اور باطن کے سیاہی کی وجہ گناہ ہے، کہ حدیث میں جو آتا ہے انسان گناہ کرے دل پہ دبا لگتا ہے، پھر گناہ کرے پھر دبا، پھر گناہ پھر دبا، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا بسبب اس کے جو انہوں نے گناہ کیے۔ تو جس کا دل پاکیزہ ہوگا، اعمال ہوں گے اندر، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ بھٹکنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کی وجہ ہوتی ہے ان کے اندر میں اللہ نے قوت طاقت بہت رکھی ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنے دور کے بڑے اللہ والے تھے، نیک صالح تھے، متقی انسان تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک جگہ پر اپنی عبادت کے اندر ہیں، اعمال میں ہیں، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں ان کا واقعہ ہے۔ تو رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، تو رات کے وقت باقی سوئے ہوئے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت صلہ بن اشیم، تو ایک شخص کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ ان کی رات کی عبادت دیکھوں۔ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہیں سے شیر دوڑتا ہوا آیا، اور یہ حضرت تو درخت کے نیچے مصلی ڈال کے قیام اللیل میں تھے، تہجد پڑھ رہے ہیں، باقی قافلے والے سوئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں جیسے میں نے شیر کو دیکھا میں درخت پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا اب وہ حضرت پہ حملہ کریں گے اور ان کے جسم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں میں درخت پہ اوپر سے چڑھ کر یہ دیکھ رہا ہوں حضرت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ آ کر قریب آ کر شیر بیٹھ گیا۔ جب ان کی نماز پوری ہو گئی، حضرت صلہ بن اشیم رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے یعنی مجھے کھانے کا تو اللہ کے حکم کو پورا کر، اور اگر حکم نہیں ہے تو ایھا السبع اطلب الرزق من مکان آخر، ورنہ ایک درندے اپنے رزق کو دوسری جگہ سے تلاش کر۔ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دوسری جگہ سے اپنا رزق تلاش کر اور چل۔ تو کہا وہ اٹھا اور اتنے زور سے آواز لگائی گویا پورا جو جنگل تھا اس میں آواز پھیل گئی۔ کہتے ہیں میں سمجھا یہ شاید حضرت کو رخصت کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں۔ مصلی کے ارد گرد چکر لگایا، لگانے کے بعد جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں پھر میں نیچے کی طرف اترا تو میں نے کہا واقعی اگر دنیا میں کوئی پرہیزگار، دیندار، خدا سے ڈرنے والا ہے تو یہ شخص ہے، کہ شیر کو سامنے دکھ کر بھاگا نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنی اسی مصلی پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جب نیچے اترے کہا حضرت میں تو درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا، میں تو انتظار میں تھا ابھی آپ پہ حملہ کرے گا۔ حضرت صلہ بن اشیم مسکرا گئے، فرمایا کہ بھائی تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دے گا۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جہاں روحانیت قوی ہے، طاقت ہے، اللہ نے ان کو گمراہی سے بچایا۔ گمراہی کی وجہ باطن پر محنت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے آج جتنی محنتیں ظاہر پر ہیں، آج دیکھیں اس پر محنتیں، اچھا لباس پہن رہے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، بہترین گھر، سب ظاہر پر محنتیں، باطن پر نہیں ہیں۔
اللہ کی نظر باطن پر ہے، انسان کی نظر ظاہر پر ہے۔ تو انسان ظاہر پر محنت کر رہا ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، اور اس دل پر محنت نہیں کر رہا جس پر اللہ کی نظر ہے۔ اللہ کی نگاہ باطن پر ہے، اور اللہ باطن کی نگاہ سے ظاہر کو مزین کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک بات بھٹکنے کی وجہ روحانیت نہ